ایجوکیشن جو ہے وہی ہر چیز میں تبدیل، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ خاندانی نظام ہو، چاہے آپ کی اکنومیکل کنڈیشن ہو، چاہے آپ کی ایجوکیشنل کنڈیشن ہو، اس چیز کو کوئی اگر چیز سدھار سکتی ہے تو وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمیں سب سے زیادہ خاص کر مسلم کمیونٹی کو جو ہے وہ زور دینا چاہیے، اپنی پوری توانائی لگانی چاہیے وہ ایجوکیشن ریفارمیشن پہ، ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ پہ۔ ابھی آپ خود اپنے گاؤں میں اپنے خاص کر اپنے ہم عمر اور اپنے سے تھوڑے جونیئر جو لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گاؤں میں خود اپنے آس پاس کے علاقے میں ایک بار گھومیں اور سروے کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے، چاہے وہ ان کی مجبوریاں کچھ بھی رہی ہوں، چاہے فائنینشیل ہوں، چاہے ان کے ماں باپ کی پراپر کونسلنگ نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھانا کتنا ضروری ہے، یا بچے یا جو لوگ ہائر ایجوکیشن کر لیتے ہیں، 10th کر لیتے ہیں، 12th کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں 10th کے بعد، 12th کے بعد، چونکہ ہم لوگ ہر سال اپنے ٹرسٹ کی طرف سے ایک کیریئر کونسلنگ پروگرام رکھتے ہیں، یوتھ کنووکیشن پروگرام رکھتے ہیں، اور میرا بھی یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی میں نے یہ پروگرام رکھا ہے، چونکہ اب یہ بولیے کہ اسٹوڈنٹس کو ان سب چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے، ان سب چیزوں کے بعد کہ کیریئر کونسلنگ کیا ہوتی ہے، یوتھ کنووکیشن کیا ہوتا ہے، ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، تو وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں جتنا ہونا چاہیے، جتنا ادر کمیونٹی اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے۔ آپ آج اپنی حالت دیکھیں کہ سرکاری نوکری میں کتنے آپ کی کمیونٹی کے کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں، یا ہائر جو پوسٹ ہے، جو اچھی پوسٹ ہے، جو کی پوسٹ ہے، جہاں پہ آپ کی رول ادا کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کے آدمی، آپ کی کمیونٹی کے لوگ کتنے ہیں، تو آپ پائیں گے کہ آپ وہاں پہ زیرو ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو پوسٹ ہے، جہاں سے جو ہے قانون بن رہا ہے، جہاں پالیسی میکر بیٹھے ہیں، وہاں جب آپ کے آدمی نہیں ہوں گے تو پھر پالیسی کا آپ کے خلاف بننا لازمی ہے، قانون کا آپ کے خلاف بننا لازمی ہے۔ تو ویسی پوسٹ اور ویسی چیزوں کو، ویسی کی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو تیار کریں۔ جب ایجوکیشن فیلڈ میں آپ مضبوط ہوں گے، جب آپ ایجوکیشن اسٹیبلشمنٹ پر آپ کے اندر آ جائے گا، تبھی جا کر آپ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز میں اب وہ کاغذی دور ہے، قانون کی لڑائی اب لڑی جاتی ہے ہر جگہ۔ بیرسٹرز جو ہیں، وہ وکلا جو ہیں، جو لائرز ہیں، وہ اب لڑائی لڑتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جو ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ پالیسی میکنگ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے اور یہ کیا غلطی ہے، تب جا کر آپ اس کا ویرودھ کر سکتے ہیں، تب جا کر آپ اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو کسی پالیسی کا، کسی بل کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے ویرودھ کریں گے؟ اور یہ کب آئے گا؟ جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آئیں گے، جب اپنے بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں گے۔ تو اب ہم لوگوں کو، خاص کر میں اپنے علاقے کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اس چیز کو گانٹھ باندھ لیجئے کہ آپ کو اب جو کام کرنا ہے اپنے علاقے میں وہ ایجوکیشن کے اوپر کرنا ہے۔ آپ اپنے علاقے کے ہر اگل بغل کے گھر کا سروے کریں کہ آپ کے علاقے میں نیچے کلاس کے بچے جو ہیں وہ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں، کتنے بچے نہیں جا رہے ہیں، 10th کتنے بچوں نے کیا، کتنے بچوں نے نہیں کیا، 10th کے بعد کتنے بچوں نے اسکول چھوڑ دیا، پڑھائی کو چھوڑ دیا، 12th کے بعد کتنے بچوں نے چھوڑ دیا۔ تو وہ سروے کریں، پھر ان کے گارجین سے بات کریں کہ کیا وجہ ہے
کہ بچے جو ہے اس کے بعد آپ خود پڑھانا نہیں چاہتے ہیں یا بچہ خود نہیں پڑھنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے، فائنینشیل کنڈیشن ہے، تو اس بیس پہ ایک سروے بنائیں اور اس سروے کے آدھار پہ آپ کام کریں۔ بھدیا کے اندر، خاص کر کے بھدیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ریسورسز مہیا ہیں، لیکن ہمارا یوتھ جو ہے وہ جن چیزوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اس سے ہٹ کے وہ غیر ضروری چیزوں پر سب سے زیادہ دھیان دے رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری چیزوں پہ، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پہ اپنا دھیان نہ لگائیں، آپ ضرور اپنا دھیان ایکسٹرا ایکٹیویٹیز پہ رکھیں، لیکن جو ایجوکیشن ہے اس کو آپ فرسٹ پرائیورٹی دیں۔ آپ اگر دن میں اگر 2 گھنٹہ کھیلتے ہیں تو آپ کا 6 گھنٹہ ایکسٹرا جو ہے وہ ایجوکیشن کی ریفارمیشن کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے جونیئرس کو گائیڈ لائنس کریں۔ الحمدللہ بھدیا کے اندر نہ تو انجینئرس کی کمی ہے، نہ پروفیسرس کی کمی ہے، نہ جو ہے آپ کے اندر گریجویٹس کی کمی ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ ہم ان ٹیلنٹ کا، اس ایجوکیشن کا ہم کیا یوز کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کا یوز دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم کا یوز کہاں کر رہے ہیں۔ ہم اگر گریجویٹ ہیں تو ہم اپنے گریجویشن جو ہم نے کیا اس کا فائدہ ہم کہاں کس کو پہنچا رہے ہیں، یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو میں اپنے دوستوں سے اور اپنے یوتھ سے، خاص کر کے جو میرے ہم عمر لوگ ہیں، جو ہمارے ہم عمر ہیں، میں ان سے مؤدبانہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ خاص کر آپ ان سب چیزوں پر، ایجوکیشن کے لیے جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، جو ریسورسز آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس کے استعمال کے لیے آپ تیار رہیے۔ اس پر آپ کو جو بھی زمینیں مہیا کرائی گئی ہیں، آپ اس پر کوشش کریں کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، خواہ آپ ITI ہی کھول لیں، کوچنگز کھول لیں، کچھ ایسا سسٹم بنائیں جہاں آپ جو ہے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کی تیاری کرانے کے لیے جو ہے آپ کے پاس جگہ ہو، تیاری کرانے کے لیے آپ کے لیے ایک سسٹم ہو۔ جس طرح سے رحمانی 30 چلتا نہیں ہے تو آپ اس کے ایک برانچ آپ یہاں لے کے آئیں۔ آپ کے یہاں پرابلم ہے گرلس ایجوکیشن کی، آپ اس جگہ کا استعمال جو ہے گرلس ایجوکیشن کے لیے کریں کہ آپ کی بچیاں 10th کے بعد نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سیفٹی دیکھی جاتی ہے اپنی بچیوں کی، جس کی وجہ سے یہ باہر نہیں جا پاتی ہیں۔ تو آپ صرف ایک چیز کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے بچیوں کی جو تعلیم روک رہے ہیں، آپ اس مسئلے کو حل کیجئے۔ آپ بچیوں کے لیے +2 کا جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کیجئے، کچھ ایسا بنائیے جہاں آپ +2 گریجویشن اپنی بچیوں کو کرا سکیں اور وہاں سے وہ پڑھ کے نکلیں۔ کیونکہ دیکھیں معاشرے میں پڑھی لکھی عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ معاشرہ اور خاص کر جو گھر ہے، جو فیملی سسٹم ہے وہ عورتوں سے چلتا ہے۔ اگر گھر میں اگر آپ کو پیس چاہیے، ایک بہتر اپنے بچے کی بہتر تربیت چاہیے، تو آپ کو بچیوں کو ایجوکیشن دینا پڑے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول کی بھی تعلیم ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ جاہل اور اہل علم جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ سماج نے، یہ معاشرے نے تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ آپ کہیں ایک پڑھے لکھے انسان کے سامنے کوئی بات کریں، وہ آپ سے کس طرح بیہیو کرے گا، اور ایک نارمل جو ہے الٹریٹ پرسن کے سامنے جو ہے آپ بات کریں، پھر وہ آپ سے کیسے بیہیو کرے گا، وہ آپ کا تجربہ بتا دے گا۔ اب ابھی جو سروے ہے ہمارا مسلم کمیونٹی کا کہ 57%، یہ ایک لٹریسی سروے ہوتا ہے کہ جس کو سگنیچر بھی کرنے آتا ہے وہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا لٹریٹ پرسن ہے۔ لیکن آپ اگر اس کی پیچھے حقیقت میں اگر جائیں، اصل میں اگر جائیں، تو ان 57% پڑھے لکھے لوگوں میں سے اکثریت جو ہوتی ہے وہ جو ہے صرف
اپنا نام لکھنا، چند چیزیں جاننا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ لٹریسی کی جو ہے وہ سروے ہوتی ہے، ٹیلنٹ کی سروے نہیں ہوتی کہ آپ کے ہاں 57% اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ضروری ایسا نہیں ہے کہ وہ 57% لوگ جو ہے امپلائمنٹ پا چکے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سرکار صرف جو سروے کرتی ہے وہ کہ ہستاکشر کرنے آتا ہے یا نہیں، نام لکھنے آتا ہے کہ نہیں، اب ان کا نام لٹریسی میں لکھا گیا۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ایسی ایک ٹیم ضرور بنائیں، 5 لوگوں کی ٹیم ہو، 10 لوگوں کی ٹیم ہو، جو ہر مہینے یا 15 دن پہ ان کو جب بھی ٹائم ملے وہ بیٹھ کے اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے علاقے میں ایجوکیشن کے لیے، فیملی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کون سی ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرائی جا سکتی ہے جس سے ایجوکیشن میں جو ہے ہمارے بچوں کو فائدہ پہنچے، ہماری بچیوں کو فائدہ پہنچے، ہمارے سماج کو فائدہ پہنچے، ہمارا سماج کیسے ایجوکیٹ ہو سکتا ہے۔ آپ ہر وہ 5 لوگ، وہ 10 لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ سوچیں، مسلسل سوچیں کہ ہماری جو کوشش ہوگی وہ گاؤں کی ایجوکیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگی، ایجوکیشن میں بہتری لانے کے لیے ہوگی۔ جب ایجوکیشن کوئی بھی علاقہ اسی وقت ترقی کرتا ہے جب وہ ایجوکیشن ہب بنتا ہے۔ جب کوئی بھی، اگر آپ کے علاقے ایجوکیشن ہب بنتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے علاقے کی ترقی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور ترقی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں نالی، روڈ، یہ ساری چیزیں بن جائیں۔ اصل جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے مائنڈ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں کے کس طرح سے آپس میں بیہیو کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر بچہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ بچے کیسے بیہیو کر رہے ہیں، بچے جو ہیں پڑوس کے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، بچے بڑوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ایجوکیشن آئے گی، جب ایجوکیشن کی پراپر ڈیفینیشن دی جائے گی کہ اصل ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، ہم جب بتائیں گے، بچوں کو اویئر کریں گے، سماج کو اویئر کریں گے، تب جا کے جو ہے ایک بہتر سماج جو ہے ہم بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ آنے والے دنوں میں 5 دن جو ہے وہ ایجوکیشنل اویئرنیس اور فیملی ٹریننگ، فیملی کونسلنگ، مطلب کہ آپ جو فیملی جو ہے وہ بچوں کو کیسے ایجوکیشن کے لیے تیار کرے، اس بیس پہ ہم لوگ ایک کمپین چلائیں گے۔ ہم اپنے علاقے میں محلے جا کر جو ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے، ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور خاص کر کے ابھی کا جو سینیریو ہے، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت ایجوکیشن کا جو پریشانیاں ہمارے سامنے کھڑی کی جا رہی ہیں، چاہے وہ CAA ہو، چاہے وہ کسان بل ہو، چاہے وہ نجی کرن کا معاملہ ہو، تو اس وقت ایجوکیشن کا کیا مہتو ہے، کیا امپورٹنس ہے، وہ چیزیں جو ہے ہم ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے دوستوں سے اور اپنے خیر خواہان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں، اور وہ خود بھی اس چیز کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی تیار کریں، تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنے علاقے کو ایک بہتر جو ہے ایجوکیشن جو ہے ہب دے سکیں، ایجوکیشنل فیسلٹیز جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں۔ آخر میں